اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہر مہینہ جب بھی نیا چاند دیکھتے ہیں دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دعا پڑھی نہیں پڑھی معلوم نہیں، دعا پڑھ لیں اب بھی۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورزق۔ یہ دعا ہر مہینہ پڑھنا چاہیے۔ اب نہیں پڑھے تو رمضان میں تو پڑھ لیجئے۔ عورتوں سے درخواست ہے کہ وہ آتی ہیں تو صفوں کو پہلے مکمل کریں، پھر بعد کی صفوں میں کھڑیں گی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ جلدی آ گئیں، آپ کی خالہ، آپ کی چاچی، آپ کی مامی ذرا دیر سے آنے والی ہیں تو ان کے لیے جگہ گھیر کر نہیں رکھ سکتے، جس کو جگہ پکڑنا کہتے ہیں نا، ان کے لیے جگہ پکڑ کے نہیں رکھ سکتے۔ جو آئے ان کا حق ہے، پہلے جو آئے ان کا حق ہے، انہوں بیٹھیں گے۔ عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں، درس ہوتے رہتا ہے، باتیں بہت کرتی ہیں، خاموش بیٹھ کے سننا چاہیے، نہیں تو گھر چلے جانا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے درس کے دوران بات کرتے رہیں گے تو گناہ ہوگا، اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ گھر چلے جائیں۔ یہاں بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، باتیں مت کیجیے۔ اور اسی طرح عورتیں صفائی کا خیال کریں۔ کیا کیا سب لے کر آتی ہیں میوے جات، بسکٹ بھی لاتی ہیں، فلاں بھی لاتی ہیں، لا کے سب جو ہے مسجد جو صاف ستھری ہے اس کو جو ہے کچرا بنا کے چلے جاتی ہیں۔ روز جھاڑ جھاڑ کے اتنا نکالنا پڑتا ہے۔ مسجد کے اندر جو کچرا بھی ہے تو اس کو بھی اٹھا کے باہر ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ مسجد میں کچرا ڈالیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو عورتیں پتہ نہیں کیا کیا سب کرتی ہیں، ان کا خیال کیجیے۔ بچے آتے ہیں روتے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ اپنے بچی کو بازو کھڑا کرے، روتے ہیں تو گود میں اٹھا لینا، گود میں اٹھا کے نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نماز میں اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھے۔ رکوع کو گئے تو نیچے بیٹھا دیے، سجدے کو گئے تو نیچے بیٹھا دیے، پھر جب کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں پھر نواسی کو اٹھا لیے۔ تو عورتیں اگر بچے روتے ہیں ان کا خیال کرو، خیال کر کے بچیوں کو اپنے گود میں لے کر نماز پڑھو۔ ہاتھ باندھنا کیا بھی ضروری نہیں، ایک بچے کو تمہیں سنبھال لیے گود میں، ایک ہاتھ تو باندھے، نہیں تو وہ بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ان ساری باتوں کا خیال کرو۔ رمضان آیا ہے تو اس کا احترام بھی کرو اور اس کے جتنی فضیلتیں ہیں سب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اس مہینے میں ہمارے سارے اعمال نیک کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں آخری نہ بنائے، پھر بھی رمضان پانے کی اللہ تعالیٰ ہماری عمر برکت دے کے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اس درس میں ایسا کرتے ہیں اس مرتبہ کہ 3 باتیں، ایمان بالغیب، شروع کی 5 آیتیں،
سورہ بقرہ کی 5 آیتیں، اسی کو پورے رمضان میں بیان کریں گے۔ ایمان بالغیب، نماز، زکوٰۃ کا کچھ مسئلہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارے انبیاء پر، ان کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ 5-6 باتیں ہیں، پورے رمضان میں اسی کو بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آپ اگر سنیں گے فائدہ ہوگا، سب ایک ایک بات آپ کو معلوم ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن ٹھیک کرتے ہیں کیا معلوم نہیں، اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ انہی 5 آیتوں کا پورے رمضان میں درس ہوگا۔ البتہ ہر پارے میں، ہر جز میں 2-3 باتیں مزید بتا دیں گے انشاءاللہ۔ آج جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ ہم کو سکھایا گیا سلیقہ ادب، کوئی بھی کام، اچھا کام کرو، بسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لینے سے برکت بھی ہو جائے گی اور وہ کام کرنے کی توفیق بھی ہو جائے گی، اس کو پورا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے ہر اچھے کام میں۔ کھانا کھائے بسم اللہ، وضو کرے بسم اللہ، اٹھے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ، گھر سے نکلے بسم اللہ، مسجد میں آئے بسم اللہ۔ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، تو پہلے تو ہم کو سکھایا گیا۔ دوسری بات یہ سکھائی گئی سورہ فاتحہ کے اندر، کسی سے مانگو، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، وہ سکھایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنا ہے، اللہ سیدھا راستہ بتا، ایک دم اٹھاتے نہیں بولتے اللہ تیری تعریف ہے، تو جہانوں کا مالک ہے، یہ سب بول کر تیری عبادت کرتے ہیں، توحید پر ایمان لائے، اللہ سیدھا راستہ بتا۔ تو دعا سکھائے کہ سب مانگنے سے پہلے جس سے بھی مانگے، دنیا میں بھی مانگیں کسی انسان سے، اس کی تعریف کر کے مانگیں، اس کو خوشی ہوتی ہے، دیتا ہے، اور اللہ بھی ایسی ہم کو سکھایا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ دوسری بات اللہ نے جو سکھائی ہے، خالی مانگتے مت رہو، 2 چیزیں ہیں، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک تو مانگے، اللہ سیدھا راستہ بتا، اللہ تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ بتا، لیکن یہودیوں کا، عیسائیوں کا راستہ نہیں اللہ۔ ایک طرح سے مانگتے، دوسری طرف سے بچانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے۔ یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ کے اندر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اس کی دعا معلق رہتی ہے، آسمان زمین کے بیچ میں لٹکتے رہتی ہے، یہاں تک کہ تم درود پڑھو گے نبی پر، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ یہ کب؟ کوئی لمبی دعا کرتے ہیں جب، یہ نہیں کہ سب کھانا کھانا ہے پہلے درود پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی بڑی دعا۔ اس میں ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، تحیات میں بیٹھے تو فوراً شروع کر دیا، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے۔ کہا اللہ کے رسول عاجل ھذا، یہ آدمی بڑی جلدی کر دیا جی، پہلے تو مانگنا ہو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد مانگو۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم پہلے تحیات پڑھتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد پڑھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد مانگتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دنیا کے فتنے سے بچا، فلاں سے بچا، اللہ میں بہت گناہ کیا ہوں، اللہ تو معاف فرما دے، اس کے بعد مانگتے ہیں۔ اسی لیے درود بھی، تحیات بھی
پہلے قاعدے میں بھی دوسرے قاعدے میں بھی ضروری، اگرچہ کہ بعض علماء کہتے تحیات پڑھنا پہلے قاعدے میں نہیں، دونوں پڑھنا، تو ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اب قرآن کے متعلق بھی چند معلومات ہم معلوم کر لیں پہلے کہ قرآن کیا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید اللہ کی بڑی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، فون میں ہم سیل میں چپ ڈال دیتے، کتنا اس کے اندر ریکارڈ رہتا، کتنی چیزیں اس میں رہتی، اتنا سا ہے۔ ویسے اللہ کا بھی ایک ریکارڈ باکس ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنا ہوگا سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب 104 کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ 104 کتابیں، 4 کتابوں کا ذکر قرآن میں ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے۔ باقی 100 کتابوں کا نام نہیں ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دیا، اس کے علاوہ بھی دیا، تو اتنی کتابیں نازل کی۔ جب قرآن مجید کو اللہ دنیا میں بھیجنا چاہا، ہمارے رسول پر نازل کرنا چاہا، 7ویں آسمان سے لوح محفوظ سے وہ قرآن لا کے دنیاوی آسمان پر رکھ دیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بولتے نا، وہی ہے۔ وہاں سے ہمارے نبی پر آیا قرآن، تو 2 مرتبے نازل ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر، پھر یہاں سے دنیاوی آسمان سے ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جبریل علیہ السلام لا کے اللہ کے رسول کو پہنچاتے تھے، کبھی تو پڑھ کر سناتے، یاد ہو جاتا، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ سب گھنٹی بجتی نا ویسے ہی آواز آتی، مثل سلسلۃ الجرس، بڑا مشکل ہوتا اس کو سمجھنا۔ اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل ہوتا، سردی کے ٹھنڈی کے دن ہوتے تو بھی، مدینے کی سردی، مکے کی سردی، پسینہ آ جاتا اللہ کے رسول کو، پسینہ، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی محنت ہوتی۔ اس طرح فرشتے آپ کو لا کر جبریل علیہ السلام یہ سارے پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی انبیاء کرام پر، معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ جتنی کتابیں ہیں سب رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ پہلے جو انبیاء کرام کو کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، پوری کتاب لا کے ویسے ہی دے دیا جبریل علیہ السلام، پوری کتاب ایٹ اے ٹائم۔ اسی لیے مکے کے کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، داؤد علیہ السلام کو بھی پوری کتاب ایٹ اے ٹائم دے دیا، یہ کیا تم کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہاں ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہی نازل کیا ہے، اور تمہارے دل میں بیٹھانے کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں قرآن کے حافظ ہیں، تورات کے حافظ تھے کیا؟ معلوم نہیں۔ انجیل کے حافظ تھے کیا؟ معلوم نہیں۔ زبور کے حافظ تھے کیا؟ معلوم نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ کتنے لاکھ ہوں گے، کتنے حافظ ہوں گے، چھوٹا بچہ بھی، اس کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد، کتنی سورتیں اس کو یاد ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ جتنی کتابیں آئیں سب پھر بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، بلا لیا،
وہ بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، لیکن اللہ دنیا میں ایک زمانے تک باقی رکھ کے اس کو اٹھا لیا۔ اب کہیں بھی تورات نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، قرآن مجید کے لیے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کتنے حافظ ہیں جی دنیا میں؟ بے حساب حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ تو پہلے انبیاء کرام کی کتابیں ابھی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر بہت سارے لوگ انگریزی میں لکھتے، عربی پڑھنے آتا نہیں نا، انگریزی میں لکھتے، جیسے انا انزلنا ہے، آئی ین یہ انا، یہ ین زڈ یہ یل ین یہ انزلنا، حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ اس طرح لکھنا بھی جائز نہیں، ویسا پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا عربی سب ختم کر دیں گے، وہی انگریزی کا قرآن رہ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، پھر بھی ہم اس کے بے ادبی کرنے والے بن جائیں گے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں سب جانتے؟ 114 صورتیں ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ پارے 30 ہیں۔ ایک مہینے میں اللہ کے رسول کی طرف سے کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو، روز ایک ایک پارہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کتنا قرآن پڑھتے تھے جی، رات میں دن میں یہ قرآن ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں 30 دن میں پڑھو، نہیں اللہ کے رسول اور اجازت دو۔ نماز بھی قرآن بھی کم کرتے کرتے اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے کم میں قرآن 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا، جو 3 دن سے پہلے ختم کرے گا سمجھا نہیں وہ قرآن کو۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی نہیں ہے۔ تو اس طرح 3 دن میں یہ قرآن کم سے کم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پڑھتے تھے، روز یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں دن میں قرآن، رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 60 قرآن جی۔ اب اللہ کے رسول تو منع فرمائے 3 دن سے پہلے نہیں ختم کرنا، اب یہ کیسے؟ صحابہ کہتے یہ ہیں 11 مہینے میں 3 دن سے پہلے نہیں ختم کرنا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے پڑھو، لیکن پڑھتے وقت احتیاط سے پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کا ایسا خیال تھا، بہت سارے صحابہ ایسا کرتے تھے، بہت سارے صحابہ ایسا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی کرتے کیا؟ اس کو بولتے ہیں شبینہ قرآن، ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے شروع کرتے، سحری تک پڑھتے رہتے۔ کیا پڑھتا سمجھ میں آتا نہیں، بس بٹ 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 پڑھتے جاتا۔ نعوذ باللہ، حرام ہے، جائز نہیں اس طرح قرآن پڑھنا۔ وہ سب شبینہ قرآن کہیں کے اعلان کرتے، شبینہ قرآن 3 دن میں قرآن ختم، ہمارے یہاں 5 دن میں قرآن ختم، باقاعدہ نوٹری ڈالتے، سب یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہرحال آیتیں کتنی ہیں؟ 6239، اتنی آیتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ لکھنا، فاتحہ میں تو بسم اللہ ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو یہ سمجھے کہ 113 صورتوں کے اندر بسم اللہ اس کو بھی ملا لیے تو اور بات ہے، ورنہ تو 6230 پر 9 آیتیں ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اپنا لے لیا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف لام میم تینوں ایک حرف نہیں، اللہ کے رسول، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ الف لام میم پڑھے 30 ثواب ملے۔
کتنا بڑا ثواب ہے جی قرآن پڑھنے کا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 مہینے حدیث پڑھاتے تھے شاگردوں کو. رمضان آتا تو بولتے آپ لوگ بھی قرآن پڑھو، میں بھی اب قرآن پڑھوں گا. پورا رمضان قرآن پڑھتے، درس حدیث نہیں دیتے تھے. تو قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے ہم کو رہنا چاہیے. قرآن کے اندر جو پہلا پارہ آج پڑھے، چند باتوں کا ذکر ہے. پہلی بات تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے زمین میں شیاطین رہتے تھے. آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان رہتے تھے زمین میں جی. زمین میں بڑا جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ، جنگ، قتل، غارت گری وہ کرتے تھے. اب ان کو کوئی نبی آئے کیا معلوم نہیں. آدم علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے رسول تک جنوں کو بھی انسانوں کو بھی نبی، انسانوں میں سے نبی آئے. لیکن آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے جب جن تھے دنیا میں، تب کیا ہوا؟ کون نبی آئے معلوم نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی مخلوق 3 ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں. انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتے دیکھے تھے یہ شیطان اتنا فتنہ فساد مچاتے ہیں. کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ پھر بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرتا کیا جو فساد مچاتے، قتل غارت کرتے. اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ رات دن. کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ. کتنی مٹی کہاں سے جمع کر کے دنیا کی پیدا کی آدم علیہ السلام کو. کتنے دن چھوڑا یہاں تک کہ وہ ایک دم جو کھنکھناتے مٹی کی طرح پختہ مٹی ہو گئے. یہ پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اس کے اندر. روح پھونکی، یہ نہیں کہ اللہ اپنی روح اس میں ڈالا، نہیں جی، جان ڈالی اس میں. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے جان ڈالے. آدم علیہ السلام کو جان آ گئی. پہلے تو پتلا تھے، بعد میں جان آئی. اس کے بعد بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کو فرشتوں کو سلام کرو، پھر جو سلام کا جواب دیتے وہی تمہاری امت کا بھی ہوگا. آدم علیہ السلام گئے، جا کے ان کو السلام علیکم بولے. فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا. تو وہی ہم لوگ بھی آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ پوری باتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کا نام. اب ہر چیز کا نام یا ہر چیز کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے دماغ میں قیامت تک جتنی چیزیں سائنٹسٹ کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کے دماغ میں رہا ہوگا. ان کے بچوں کو منتقل ہوتے آ گیا ہوگا. آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. بنو اسرائیل، آج بھی آپ نے 3-4 مرتبہ سنا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کے بچے. اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کرسچنوں کو معلوم ہے ان کی بائبل میں کیا ہے. وہ تو تمل میں ہے، انگریزی میں ہے، فلاں میں ہے، اصلی بائبل تو ہے نہیں. وہ باتیں ان کو یاد ہیں. قرآن مجید ہم کو یاد ہے نا. اتوار کے دن باقاعدہ ان کا پوپ جو پڑھتا ہے کتاب دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں، نصیحت کرتا ہے. سنتے ہو عیسائی جمعے میں ہم لوگ سوتے رہتے نا، ویسا نہیں ہے. ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی سب چرچ کو جاتے ہیں
اور سویرے اٹھ کے جاتے ہیں، یاد رکھتے ساری باتیں۔ ہم مسلمان ایسے ہیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں ہم کو یاد نہیں رہتی، سنتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں، یاد رکھتے نہیں۔ یہ عیب کی بات ہے، قرآن مجید کو جاننا چاہیے۔ تو بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کے 12 قبیلے ہوئے۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تو یہ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بچے، وہ ہیں 12 قبیلے ان کے۔ دنیا میں یہودیوں کے 12 قبیلے ہیں، اور ایک سے ایک ذرا دشمنی بھی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کے 71 قبیلے ہو گئے، 71 جماعتیں ہوگی، عیسائیوں کی 72 70 پر 2 فرقے میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب جہنم کو جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر عمل کرنے والے جنت کو جائیں گے۔ تو بنو اسرائیل وہی ہے، یہ اسرائیلی حکومت ہوتا ہے نا، وہ بھی وہی ہے، اسرائیلی حکومت ہے نا، وہی ہے۔ ایک ہوتے ہیں اسرائیل، قرآن حدیث میں نام نہیں ہے اسرائیل، جان نکالتے نا اس فرشتے کو اسرائیل بولتے بول کر لوگ مشہور کر کے رکھے ہیں۔ اسرائیل الگ ہے، اسرائیل الگ ہے، اسرائیل الگ ہے، اسرائیل الگ ہے۔ اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ ملک الموت علیہ السلام ہے، 4 فرشتے اللہ کے بہت بزرگ فرشتے، بہت اونچا مرتبہ، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام سب سے مقدس فرشتے، وحی لانے والے، جان ڈالنے والے انسانوں کے جسم میں، ماں کے پیٹ کے بچے میں۔ میکائیل علیہ السلام بارش کی ذمہ داری ان کی، کہاں کہاں ضرورت ہے وہاں وہاں بارش نازل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، ان کا ایک ہی کام ہے سور پھونکنا۔ جس دن سے اللہ اسے پیدا کیا ان کو پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، کیسے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ بولے گا پھونکو، پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے پھر کہے گا پھونکو، سارے لوگ قبر سے کھڑے ہو جائیں گے جی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ یہ کام صرف ان کا، پھونکنا 2 مرتبے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ کتنے بزرگ فرشتے ہیں، جان نکالنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام، اس کے انڈر میں کتنے لاکھ ہیں، کتنے کروڑ ہیں معلوم نہیں۔ ایک ہی منٹ میں 40 لاکھ آدمی کی جان نکالنا ہے، چاہے تو وہ اللہ قدرت ان کو دے سکتا، ان کے انڈر میں ہے سب، وہ ٹائم جو بھی ہوا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، 10:11 تو 10:11 کو برابر مرتا ہو، 12 منٹ کو نہیں، 13 منٹ کو نہیں۔ وہ اللہ کی کیا کیا قدرت ہے، یہ سب ایسے ہوتا ہے۔ تو 4 فرشتے بہت بزرگ فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بنو اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر۔ یہودی سب سے بدترین قوم، کفار بھی، مکے کے کافر بھی اللہ کے رسول کو بہت ستائے، ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے، لیکن اللہ کے رسول کو نہ ساحر کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، یہ سب بولے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو اتنا ستائی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستائے، بہت ستائے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بولے جاؤ فلسطین میں اللہ تعالیٰ وہ زمین تمہارے لیے کی، ہم نہیں آتے، جاؤ تم بھی تمہارا رب لڑو۔ اتنے گستاخ تھے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی تھا، آدمی اس کے اب بچے نہیں تھے، اس کے بھائی کا بیٹا تھا، پیسہ اس کے پاس بہت تھا، دولت۔ اب یہ دیکھا کہ چچا مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں، آخر میں وہ خود قتل کر دیا، اس کا پورا پیسہ مجھے مل جائے گا نا، وارث۔ اب وہ صبح میں اٹھ کے خوب رونے لگا،
میرے چچا کو قتل کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا، پریشان ہو گئے سب۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولے کون یہ قتل کیا، آپ بتائیے نا، آپ تو نبی ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیے، اللہ نے کہا ان سے بولو یہ گائے کاٹو۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے دل لگی کرتے، مذاق کرتے، اسے کون قتل کیا؟ آپ بولے تو آپ بولتے گائے کاٹو۔ نہیں جی میں مذاق نہیں کرتا۔ اچھا کیسی گائے ہونا چاہیے؟ چھوٹی پاڑی بھی نہیں، بوڑھی گائے بھی نہیں، درمیان کی۔ اچھا اچھا کیسا رنگ ہونا چاہیے؟ کہا ایک دم سونے کا رنگ، پیلا، دوسرا کوئی رنگ نہیں رہنا، دیکھے تو خوشی ہونا۔ اچھا اور ایک مرتبہ اچھی طرح پوچھ کر بولو کیسے ہونا؟ وہ گائے ایسے رہنا، کبھی اس میں ہل نہیں چلائے رہیں گے، کبھی اس کے اوپر ایسا کام کاج نہیں لے رہیں گے، پال کر رکھے ہوں گے۔ ایک آدمی تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، وہ گائے پال کر رکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ بھائی اس کو 3 لاکھ کو دو، 4 لاکھ، نہ میں دوں گا نہیں، میں دوں گا نہیں، یہ میں واسطے رکھا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ صاحب ایسی گائے تلاش کرتے کرتے وہ یہ گائے ملی ان کو۔ اس سے پوچھے تو کہا نہیں نہیں نہیں، یہ چمڑا بھر کے سونا دیا تو میں یہ گائے دوں گا۔ لائے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ کے سے کر لیے۔ اتنا ہوا جی، مارے اس گائے کے ٹکڑے سے، دم سے مارے، پیر سے مارے، واللہ عالم زندہ ہو گیا۔ پوچھے کون قتل کیے تجھے؟ یہ میرا بھتیجا۔ پھر اسے پکڑے، اس کے قتل کرے، کیا بھی ہوا؟ اتنا آنکھ سے دیکھے یہ سب ہوا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہودیو تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے بھی کبھی کبھی پانی نکلتا، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے کبھی کبھی نیچے گر جاتا، اتنا ہوتا، لیکن تمہارے دل تو اس سے زیادہ سخت ہے نا۔ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ پریشانی انسان کو جب بھی ہو نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، گھر کی پریشانی ہو جاتی ہے، قوم کی پریشانی ہو جاتی ہے، دشمنوں کی پریشانی ہو جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول کو بھی کوئی پریشانی ہوتی پہلے نماز پڑھتے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم کو بھی کچھ بھی پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اسی طرح یہودیوں کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، ہفتے کے دن خالی عبادت کرنا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جا کے گڑھا بنا کے سمندر سے مچھلی آ کے وہاں جمع ہوتی، اتوار کے دن جا کے پکڑتے۔ بولے کہاں، ہم لوگ تو ہفتے کے دن پکڑیں نا، یہ ایک بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا، اس قوم کے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جو تعمیر کیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر کیا ہے۔ اور ہر کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ربنا تقبل منا۔ سوچ کر دیکھو، باپ بیٹے کعبہ تعمیر کیے جی، پتھر اٹھائے، جوڑے، کتنی محنت کی ہوں گے۔ آج سوچ سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کیسے کیسے لوگوں سے لیا جی۔ ہم بھی کوئی بھی نیک کام کریں، کعبہ بنانے کا اتنا مبارک کام، کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لے اللہ۔ ہم بھی کوئی بھی کام کریں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کرے اللہ، روزے کو قبول کر لے اللہ، نماز کو قبول کر لے، فلاں کو قبول کر لے، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول کرے۔ یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں۔ اسی طرح میں نے کہا نا، ہر پارے میں 7 منٹ 10 منٹ اس کا 3-4 واقعہ، باقی پوری چیزیں یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا ان کے متعلق ہوگی۔ نماز ہے، اور اسی طرح نماز سے کتنی چیزیں ہیں اس کے متعلق، وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پھر صدقات و خیرات وغیرہ کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، رمضان ماہ مبارک میں، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، نفل نمازیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق اب تک نہیں ہوئی ہے،
آج پہلے دن ہے، بہت سارے لوگوں کو توفیق ہوئی، لیکن پھر بھی بعض لوگ ہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ جس آدمی کو ایک رمضان ملا اور اپنے گناہ نہیں بخشوایا، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ سارے مسلمان جی، رمضان ملا، گناہ نہیں بخشوایا، سارے ایسے بے روزہ مسلمانوں کو اللہ نے بد دعا دی ہے، اس بد دعا سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو واپس کرے، ان کے غلبے کو واپس کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔